بالکل یہ ہوا ہوگا کہ مولانا الیاس صاحب نے ایک بیلنس بھی تیار کیا ہوگا کہ جماعت کام کیسے کریں گی، اس کا مقصد کیا ہوگا اور کس مقصدوں پہ کام کریں گی، تو ایسا ہوا ہوگا نا، چنانچہ ایسا ہوا، اور انہوں نے پھر اپنا مقصد بیان کیا۔ میں انہی کے مکتب سے چھپی ہوئی، انہی کی جماعت سے چھپی ہوئی، انہی کی جماعت کے ایک معتبر عالم جن کا نام مولانا سید ابو الحسن علی ندوی ہے، جن کو ندوی میاں کہتے تھے، اور یہ ندوی میاں جو ہے یہ دارالعلوم ندوۃ العلماء جو لکھنؤ کا بہت بڑا ادارہ ہے، اس کے یہاں کے یہ مین چیف تھے اس وقت۔ مولانا الیاس صاحب کے خاصم خاصوں میں تھے۔ تو مولانا الیاس صاحب جنہوں نے تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی دلی نئی نظام الدین بستی میں، انہوں نے ان کے حالات کو اس کتاب میں لکھا۔ اس کتاب کا نام ہے حضرت مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت۔ ٹھیک ہے، کیا نام ہے؟ حضرت مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت۔ چھپی ہے یہ ادارہ اشاعت دینیات پرائیویٹ لمیٹڈ نئی دلی سے، انہی کے مطلب ادارے سے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 234 ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 234 پر مولانا ابو الحسن ندوی صاحب مولانا الیاس صاحب کا ایک بیان لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنے عزیز مولوی ظہیر الحسن صاحب ایم اے علی سے فرمایا، جو ایک وسیع النظر عالم ہے، یعنی مولانا محمد الیاس جنہوں نے تبلیغی جماعت بنائی، انہوں نے اپنے ایک عزیز جو ان کے بڑے چہیتے اور عزیز تھے، بڑے قریب تھے، مولوی ظہیر الحسن صاحب ایم اے علی یعنی علی گڑھ یونیورسٹی سے ایم اے کیا تھا انہوں نے، ان سے فرمایا جو ایک وسیع النظر اور عالم ہے، کہتے ہیں کہ ظہیر الحسن میرا مدعا کوئی پاتا نہیں۔ مدعا کہتے ہیں مقصد کو۔ مولانا الیاس کہتے ہیں کہ ظہیر الحسن میرا مقصد کوئی سمجھتا نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک صلاحت ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک صلاحت ہے، یہ نماز کی طرف بلانے والی تحریک ہے، یہ لوگوں کو نمازی بنانے والی تحریک ہے، یہ نماز کی دعوت دینے والی تحریک ہے۔ کہتے ہیں میں قسم سے کہتا ہوں یہ ہرگز تحریک صلاحت نہیں۔ ایک روز بڑی حسرت سے فرمایا کہ میاں ظہیر الحسن ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے۔ کیا مقصد بتا رہے ہیں وہ اپنی جماعت کا؟ ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے۔ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا خیال ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نماز کی دعوت دے رہے ہیں بار بار، تو وہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ تحریک جو ہے نمازی بنانے کی ہے، اس کا کسی مولوی سے کوئی تعلق نہیں، کوئی اختلاف سے تعلق نہیں، یہ تو بیچارے اختلاف سے دور ہے۔ یہ لوگ، ان کا مقصد صرف نوجوانوں کو نمازی بنانا اور پرہیزگار بنانا اور سنتوں کا عامل بنانا، یہ لوگ سمجھتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ ظہیر الحسن میرا مدعا، میرا اصل مقصد کوئی سمجھتا نہیں ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے۔ ایک نئی قوم کا مطلب کیا ہوا؟ ایک نیا فرقہ وجود دینا، اور پھر اس فرقے کے، اس نئی قوم کے خیالات کیا ہوں گی، تعلیمات کیا ہوں گی، اس کے لیے انہی کی ملفوظات کا میں حوالہ دے رہا ہوں۔ یہاں کتابیں موجود ہیں، ہمارے مولانا صاحب بھی اعلان کر چکے، میں بھی ایک بار اعلان کر دیتا ہوں۔ ایک بھی اگر کوئی حوالہ غلط ثابت کر دے اور کہے کہ ہماری مذہب کتابیں نہیں ہیں، ہماری کتب خانوں سے نہیں چھپی، یہ ہمارے فرقے کی کتابیں نہیں، یہ ہماری جماعت کی کتابیں نہیں، یہ ہمارے مولانا کی کتابیں نہیں، میں اس کی زندگی بھر غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سن رہے ہیں؟ وہ جو سزا دینا چاہے وہ سزا مجھے منظور ہوگی۔ یہ دوسری کتاب مولانا الیاس صاحب کی ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس، ان کے ایک خاص چہیتے شاگرد و مرید حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب نے اس کو ترتیب دیا۔ ملفوظات کیا کہتے ہیں؟ ملفوظات یہ ہوتی ہے کہ کسی عالم کی بارگاہ میں جو مریدین بیٹھتے ہیں، کسی بزرگ کی بارگاہ میں، تو وہ عالم و بزرگ جو بھی بات مجلس میں کہتا ہے، ان کے چاہنے والے مریدین اس کو لکھ لیتے ہیں اور پھر اس کو لکھ کر کتابی شکل میں چھاپ دیتے ہیں۔ فلاں تاریخ کو فلاں مجلس میں یہ حضرت نے کہا، یہ حضرت کا قول ہے، یہ حضرت کا بیان ہے، اس کو کہتے ہیں ملفوظ۔ اور بہت ساری باتیں جمع ہو جائے تو ہو جاتی ہے ملفوظات۔ اس کے یہ ہے ملفوظات مولانا الیاس صاحب، یعنی اس میں مولانا الیاس صاحب نے جو کچھ مجلسوں میں بیان کیا، جو کچھ اپنے مریدوں سے بات کی، وہ سب انہوں نے لکھ دیا ہے۔ یہ بھی اسی جماعت کے، تبلیغی جماعت کے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 58 ہے اور اس کا ملفوظ نمبر 56 ہے۔ چنانچہ مولانا محمد منظور نعمانی صاحب کہتے ہیں کہ ایک بار فرمایا، کس نے فرمایا؟ مولانا محمد الیاس صاحب نے فرمایا۔ کہتے ہیں کہ ایک بار فرمایا حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بہت بڑا کام کیا ہے،
مولانا اشرف علی تھانوی جو دارالعلوم دیوبند کے ایک فارغ تھے، دارالعلوم دیوبند مدرسے کے ایک عالم تھے، ان کی تعریف میں کہتے ہیں کہ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بہت بڑا کام کیا ہے، بس میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تعلیم تو ان کی ہو اور طریقہ تبلیغ میرا ہو کہ اس طرح ان کی تعلیم عام ہو جائے گی۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بہت آسان اردو ہے، زیادہ ہارڈ اردو نہیں ہے۔ مولانا محمد الیاس صاحب فرماتے ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بہت بڑا کام کیا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تعلیم ان کی ہو، جو انہوں نے تعلیم کتابوں میں بیان کر دی، جو تعلیم اپنے لوگوں میں بیان کر دی، تعلیم وہ ہو، طریقہ میرا ہو، میں اپنے طریقے سے تعلیمات مولانا اشرف علی تھانوی کو لوگوں میں عام کرنا چاہتا ہوں۔ تو تبلیغی جماعت کا مقصد کیا ہوا؟ دو مقصد اس کتاب سے پتہ چلے، انہی کی گھر کی کتابوں سے۔ پہلا کہ ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے، دوسرا مقصد کہ مولانا اشرف علی تھانوی کی تعلیم کو عام کرنا ہے۔ آئیے اس کے لیے ہم مولانا تھانوی کی کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ مولانا اشرف علی